کافر اور مومن کی موت میں بہت بڑا فاصلہ ہے، قرآن حکیم میں موجود ہے کہ جب کافر کی موت آتی ہے تو فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہوں پر، ان کی پیٹھوں پر انہیں مارتے ہیں، انہیں سزا دیتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں اور اس طرح ان کی جان قبض کرتے ہیں۔ مومن کی تو ایسے، مومن کے لیے تو وہ آ جاتے ہیں اور مومن کو مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے مبارک ہو بھائی، تو زندگی کے امتحان سے کامیاب نکلا۔ قرآن مجید میں موجود ہے، وہی فرشتے کافر کو جو سزا دے رہے ہوتے ہیں مومن کی روح قبض کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو قرآن حکیم بتاتا ہے، اسے کہتے ہیں خوشیاں منا، تو مبارک دن ہے تیرا، بڑا مشکل امتحان تھا دنیا کا، اس میں سے سرخ روح نکلا، جانا تو تھا ہی، تو اللہ نے اور ہم نے زندگی بھر تیرا ساتھ دیا، ہر نیکی میں اللہ کے فرشتے بھی تیرے لیے دعا کرتے تھے، ہم بھی تیرے معاون رہے، اللہ کی مدد تجھے حاصل رہی اور تجھے غم کس بات کا، یہ فرق ہو گیا۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ کافر کے لیے جہنم کے وہ ٹاٹ لاتے ہیں جو جہنم کی آگ سے بھڑک رہے ہوتے ہیں اور سخت بدبودار ہوتے ہیں، مومن کے لیے جنت کا لباس اور جنت کی خوشبوئیں لے کر آتے ہیں۔ تو مومن اور کافر کی موت میں فرق ہو گیا۔ اب کافر کو جسے عذاب ہو رہا ہے اس کے بھی ہر ذرے بدن کے ساتھ تعلق تو ہے، لیکن مومن کی موت کے مختلف مدارج ہیں۔ ایک درجہ بھی ہے، اس لمبی تفصیل کا وقت نہیں، جہاں ہمیں پہنچنا ہے ہمیں پہنچنا چاہیے۔ ایک درجہ مومن کا یہ بھی ہے کہ اس کی موت سے روح کا وہ تعلق بھی بدستور قائم رہتا ہے جو بدن کی حیات کے لیے ضروری ہے، صرف احکام بدلتے ہیں۔ یعنی اس دنیا سے جب وہ برزخ میں چلا گیا تو عالم بدل گیا، عالم کے احکام بدل گئے۔ اب اس کی غذا، اس کی دوا، اس کی گرمی سردی برزخ کی ہوگی، آپ اسے دفن کریں یا نہ کریں، لیکن اس کے جو اثرات یا اس کی ضرورتیں، چونکہ دنیا کا عالم بدل گیا، وہ برزخ میں چلا گیا، یہ تبدیلی ہوگی، حیات میں تبدیلی نہیں ہوگی، اس کا بدن ویسے ہی تر و تازہ اور زندہ رہے گا جیسا روح اس میں موجود تھی تو زندہ تھا۔ اور یہ تاریخی اعتبار سے ثابت ہے، قرآن سے تو ثابت ہے ہی، دنیا کی تاریخ میں بھی ثابت ہے کہ شہدائے بدر کے، شہدائے احد کی قبور کھولی گئی اور وہاں سے پانی کا راستہ، نہر کا راستہ بنایا گیا، اور 48 برس گزر چکے تھے انہیں وہاں مار کے بدر بپا ہوئے اور انہیں ان قبروں میں آرام فرماتے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر مٹی ہٹانے والے کی کدال سے خراش آ گئی، خون جاری ہو گیا۔ یہ ایک نہیں، اس طرح کے اتنے واقعات ہیں کہ وہ اس میں شمار میں نہیں آ سکتے۔ 1978 میں مسجد نبوی کی یہ توسیع شروع ہوئی، 78 تک یہ جو، اب وہاں کے شمال و جنوب بھی ہمیں تو بھول جاتے ہیں، مغرب کا جو طرف ہے، جنت البقیع کے الٹ جو طرف ہے، یہ محلہ کافی اونچا تھا، 4-5 فٹ سے مسجد سے اونچا تھا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی مزار سب سے زیادہ واضح، اور اس پر ترکوں کے بنے ہوئے بہت سے مکانات اور تعمیرات تھیں۔ اس کے علاوہ بھی صحابہ کی مشہور مقابر تھیں، حضرت عکاشہ بہت مشہور صحابی ہوئے ہیں، ان کی قبر تھی۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ کسی کے سہارے، خدام کے سہارے پاؤں گھسیٹ کر چل رہے تھے، اور آپ نے ممبر پر بیٹھ کر خطاب فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ کسی کا، باقی ارشادات کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کا میرے ساتھ کوئی لینا دینا ہو تو وہ اپنا حساب برابر کر لے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے مجھے ایک چابک، ایک چھڑی ماری تھی یوم بدر، اور میرا وہ ادھار ہے آپ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھڑی منگواؤ اور عکاشہ کو دے، یہ مجھے مار لے۔ تو سارا مجمع لرز اٹھا کہ یہ کیا غضب کرتے ہو، اور صحابہ نے، اکابر صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہمیں 10 چھڑیاں مار۔ اس نے کہا میرا لینا دینا اللہ کے نبی سے ہے،
آپ سے میرا کیا تعلق؟ جب وہ چھڑی آ گئی تو حضرت عکاشہ نے کہا حضور میری پیٹھ اس وقت برہنہ تھی، میرے پاس تو ایک ہی چادر تھی جو میں نے کمر سے باندھ رکھی تھی، اور آپ کی پشت مبارک پر تو قمیض ہے، مجھے ننگے بدن لگی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض مبارک ہٹا دی تو انہوں نے بڑھ کر مور نبوت کو چوم لیا جو دو شانوں کے درمیان تھی، اور کہا میرا مدعا پورا ہو۔ تو اس صحابی کی قبر بھی وہاں تھی، ایک اور صحابی کی قبر بھی تھی۔ یہ تین وجود تو براہ راست لوگوں کے سامنے نکالے گئے جو 1500 سال بعد نکلے۔ حضور کے والد ماجد کا حضرت عکاشہ اور ایک اور صحابی، ان کو مجھے نام یاد نہیں ہے، یہ اس 1978 کی بات ہے، سعودی حکومت نے نکال کر انہیں جنت البقیع میں منتقل کیا، اور وہ 1500 سال بعد تر و تازہ، ویسے ہی تازہ تھے جیسے کوئی سو رہا ہو۔ یہ ایک نہیں، اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ شہید جو ہوتا ہے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ، یعنی اس کی روح کا بدن سے وہ رشتہ جو دنیا کی زندگی کے لیے ضروری ہے، جو بدن کو گرم رکھتا ہے، تر و تازہ رکھتا ہے، وہ نہیں توڑا جاتا۔ اس نے موت کو شکست دے دی، وہ مرا ہی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس عالم سے عالم برزخ میں منتقل ہو گیا، یہاں سے وہاں چلا گیا، تو یہاں کی بھوک، یہاں کی پیاس، یہاں کا کھانا پینا، یہاں کی نیند، یہاں کے اوقات، ان سے اس کا رشتہ نہ رہا۔ آکام برزخ کے وارد ہوں گے، بھوک پیاس وہاں کی ہوگی، کھانا پینا وہاں کا ہوگا، سونا جاگنا وہاں کا ہوگا، لیکن حیات وہی بدستور رہے گی جو دنیا میں تھی۔ اگر یہ نہ مانا جائے تو اس آیت کا منشا پورا نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ حال شہید کا ہے تو شہید کو ایمان، شہید کو اسلام، شہید کو اللہ کا تعلق کہاں سے ملتا ہے؟ نبی کی غلامی سے۔ اگر شہید کا یہ حال ہے تو انبیاء کی موت کیا ہوگی؟ انبیاء کی تو موت بھی حیات تقسیم کرنے والی ہوتی ہے۔ ارے کتنا جہان زندہ ہے گنبد خضرا کی وجہ سے۔ زندگی آپ کی عنایت ہے، ورنہ ہم لوگ مر گئے ہوتے۔ زندگی آپ کی عنایت ہے، ورنہ ہم لوگ مر گئے ہوتے۔ انسان سے ایمان گیا، اس سے انسانیت گئی، اس سے حیات گئی، وہ مر گیا، وہ بوجھ ہے زمین کے سینے پر۔ وَأَرْوَاحُهُمْ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، ان کے وجود روحوں کی قبریں بن جاتے ہیں۔ یہ چلتی پھرتی قبریں ہیں جو ایمان سے خالی ہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ انسانیت اور انسانیت کی حیات ہی نور ایمان ہے۔ اور آج بھی ایمان کہاں سے مل رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ کان محمد رسولہ نہیں ہے، کان محمد الرسول اللہ نہیں ہے، آج بھی رسول ہیں۔ اور رسول کیا صرف روح محمد تھی یا جسد محمد رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول نام تھا روح مال جسد محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اگر موت نے روح اور جسم کو الگ الگ کر دیا، جسد اطہر الگ ہے، روح اطہر الگ ہے، تو رسول کہاں رہا؟ رسول کا تصور کہاں رہا؟ محمد ہی معاذ اللہ نہ رہا تو رسول کہاں رہا؟ روح محمد کی اپنی حیثیت اپنی جگہ رہی، بدن اثر کی ساری فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن ہو تو الگ الگ گئے نا، تو وہ کیا کہلائے گی؟ روح کیا کہلائے گا؟ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدن کیا کہلائے گا؟ جسد اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد تو کوئی بھی، دونوں میں کوئی بھی نہیں۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن ہے، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روح ہے۔ تو آپ کیسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں؟ آپ کیسے کلمہ پڑھتے ہیں کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس لیے کہ یہ تفریق محال اور ممکن ہی نہیں۔ آپ کے خدام کی ارواح
بدن کی حیات کو قائم رکھتی ہیں، آپ کی جوتیوں کے صدقے، آپ کے قدموں میں جو مرتا ہے، آپ کی خاک کا پا پر جو جان دیتا ہے، آپ کے ارشادات پر جو ہزاروں سال بعد مرتا ہے۔ ارے پرسوں کا کابل میں مرنے والے پٹھان کو، پٹھان بڑی مزیدار قوم ہے، طالب علم تھا، بھاگ گیا مدرسے سے، والد نے منع کیا، نہ باز آیا، شہید ہو گیا، اس کی میت اس کے ساتھی اٹھا کر، بے شمار واقعات ان میں جمع ہیں، لیکن میں آپ کو ایک سناتا چلوں۔ تو جوان بیٹی کی میت جب وہ مجاہدین اٹھا کر واپس لائے اس کے گھر، تو اس کے والد نے کہا، بھئی دیکھو اللہ کہتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے، میں تمہیں کہتا تھا کہ یہ اقتدار کی لڑائی ہے اور تم مفت میں مارے جاؤ گے، یہ جہاد نہیں ہے، تو تم اپنی دینی تعلیم پوری کرو۔ تم مدرسہ چھوڑ کر بھاگ گئے کہ یہ جہاد ہے اور تعلیم سے زیادہ ضروری فرض ہے، تو اگر تم سچے ہو اور یہ جہاد تھا اور تم شہید ہو تو پھر ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ مصافحہ کرو، مجھے یقین ہو جائے کہ تم زندہ تو ہو۔ تو اس کئی روز بعد گھر پہنچنے والے بظاہر میت نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ اسے کس نے کہا تھا یہ شہادت ہے؟ اس نے سنا حضور سے، اس نے دیکھا نبی کریم کو، اسے تو 1500 سال بعد چلتی 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 بے شمار سینوں سے، بے شمار منہوں سے، بے شمار قلموں سے گزرتی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی کہ یوں مرنا شہادت ہے۔ اس نے جان دے دی اور موت کو شکست دے دی۔ تو خود ذات نبوی کے بارے یہ سوچا جائے کہ موت نے آپ کی شان کو، آپ کی ذات کو، آپ کے وجود کو ختم کر دیا، تو یہ تو محرومی والی، یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے۔ اور یہ سارا آپ کے دین کا جو سٹرکچر ہے یہ کس بنیاد پہ کھڑا رہ سکتا جب آپ کا رسول ہی نہیں ملتا؟ ایک پہلو اور بھی ہے اس بات کا، یہ تو میرے خیال میں ہر مکتب فکر کا یقین ہے جتنے مسلمانوں میں ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کی ارواح کو دنیا کی نسبت آخرت میں بہتر جگہ رکھا جاتا ہے۔ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد جو اللہ کے بندے، جو بزرگ یا جو نیک ہیں، وہ پہلے سے بہتر مقام پر ان کی ارواح کو رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے جو وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخلیق فرمایا ہے، ویسا شان نہ اس نے اپنے عرش کو دیا ہے، نہ جنت کو دیا ہے، نہ کسی دوسرے وجود کو دیا ہے۔ اگر روح اطہر کو آپ جسد اطہر سے جدا مانتے ہیں تو جہاں بھی روح اطہر کا قیام ہوگا وہ مقام جسد اطہر سے کم تر درجے کا ہوگا، خواہ آپ اسے عرش پر بٹھا دیں۔ تو سارے نیک اور اچھے لوگوں کی ارواح پہلے سے اعلیٰ مقام پر جائے، اور جن کے طفیل وہ درجے پائیں ان کی روح اطہر پہلے سے کمتر مقام پر جائے گی، یا جسد اطہر جیسا کوئی دوسرا مقام ثابت کرو کہ وہاں روح اطہر کا قیام ہے۔